خدائے وحد رب ذوالجلال کا کرم، رحم اور فضل تمام مسیحیوں کے ساتھ ہو۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ دعا کرنا یعنی خدا سے باتیں کرنا، اور میں آج اس طرح سے عرض کرنا چاہتا ہوں، جب ہم کلام کو سیکھتے، کتاب مقدس میں سے ان اقتباس کو پڑھتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا ہم سے باتیں کر رہا ہے، اور جب ہم دعا کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا سے باتیں کرتے ہیں۔ یہ بڑا اہم جز ہے، یہ بڑا اہم کام ہے جو ہمیں جو ہے کرنا ہے، اور وہ ہے دعا، یعنی اپنے خدا سے باتیں کرنا۔ یاد رہے، عدن میں خدا انسان سے باتیں کرنے آتے اور پھر اس کا حال احوال جانتے۔ جب سلسلہ ختم ہوا اور وہ رفاقت ختم ہو گئی تو پھر انسان نے یہ جستجو کی کہ کسی طرح سے اسی رابطے کو پھر سے بحال کیا جائے، پھر اسی طرح سے اس مقام کو حاصل کیا جائے۔ اس میں بھی انسان کی پیش رفت کچھ بہتر نہیں رہی اور انسان نامقبول ہی رہا، لیکن خدا نے اس کا راستہ نکالا اور خدا نے اپنی شریعت نازل فرمائی اور فرمایا، اس طرح سے تم میری قربت حاصل کر سکتے ہو۔ انسان اس میں بھی پورے طور سے کاربند نہ رہا اور اس نے خدا کی ریکوائرمنٹ کو پورا نہ کیا۔ خدا نے آخر زمانہ میں اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیج دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ مسیحی پورے ایمان کے ساتھ یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، اس لیے کہ اس نے کہا کہ مجھے باپ نے بھیجا ہے اور میں جو کام بھی کرتا ہوں وہ اپنے باپ کے کہنے پر کرتا ہوں۔ جب ہم یہ سیکھتے ہیں تو پھر یسوع مسیح نے بھی اس دنیا میں رہتے ہوئے دعا کی، یعنی اپنے خدا سے اس نے باتیں کی، اور فار ایگزامپل بہت سے مقاموں میں جب حصہ انجیل میں دیکھتے ہیں، متی کی انجیل، مرکز کی انجیل، لوکا کی انجیل، یوحنا کی انجیل، تو وہاں پر ہمیں یہ خاص طور پر سیکھنے کو ملتا ہے کہ یسوع مسیح نے کہا کہ میں دعا کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے بہت سے موقعوں پر دعا کی، جو کچھ اسے یسوع کو ریکوائر تھا وہ یسوع کو مل گیا۔ اسی لیے مسیحی ایمان رکھتے ہیں کہ ہم جو کچھ خدا سے باتوں میں کہتے ہیں، ہم جو کچھ دعا میں خدا سے مانگتے ہیں، خدا ہمیں بخش دیتا ہے۔ اور بہت سی ایسی باتیں اور تجربے کی باتیں کہ ہم نے خدا سے دعا کی اور ہمیں مل گیا، بہت سے مسیحی اس بات کے دعوے دار ہیں، بلکہ میں نے آج تک کوئی مسیحی ایسا نہیں سنا جس نے کہا ہو کہ میں مانگتا رہا ہوں خدا سے لیکن خدا نے مجھے نہیں دیا۔ سب لوگ یہی دعوے دار ہیں مسیحی کہ ہم نے خدا سے مانگا اور ہمیں مل گیا۔ اور یہی بات آج میں پھر آپ کے ساتھ سیکھ رہا ہوں۔ جس سے باتیں کرنی ہیں، جس سے کے پاس جانا ہے، تو پھر اس کے مرتبے کے مطابق ہمیں تیار ہو کر جانا پڑتا ہے۔ یہ بڑی خاص بات میں کہہ رہا ہوں۔ اگر ہمیں کوئی ڈسٹرکٹ انچارج بلوا لے اور وہ کہے کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، آپ آ جائیں، تو پھر ہم اس کے مطابق ہم اس سے تیار ہو کر اس کے سامنے جائیں گے۔
اگر ہمیں وزیر اعلیٰ کہے کہ جی میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، آپ آئیں میرے پاس، تو پھر ہم اسی طرح کا لباس، اسی طرح کی تیاری، اسی طرح سے ہم تیار ہو کر اس کے سامنے جائیں گے۔ اور اگر ہمیں خدا کہے کہ آؤ اور باتیں میرے ساتھ کرو، تو پھر ہمیں اس کے معیار کے مطابق ہمیں تیار ہو کر جانے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے لیے بہت سی باتیں جو ہے کتاب مقدس میں سے ہم سیکھ سکتے ہیں۔ حصہ انجیل، کتاب مقدس حصہ انجیل میں عبرانیوں کے نام خط، اس میں وہ کہتا ہے کہ دلوں پر الزام کو دور کرنے کے لیے دلوں پر چھینٹے لے کر اور بدنوں کو صاف پانی سے دھلوا کر خدا کے پاس چلے۔ یہ ہے اس تیاری کا متن، ہمیں کس طرح سے تیار ہونا ہے۔ اور پھر یہ جب ہم تیار ہو کر اس کے پاس جاتے ہیں تو ہمیں باتیں بھی اس کی مرضی کے مطابق، اس کی شان کے مطابق ہمیں اس سے بات کرنی ہے۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ اگر ہم اجناس ہی مانگتے رہیں اور ہم اور چیزیں جو دنیاوی خواہشیں رکھتے ہیں ان کو مانگتے رہیں تو ممکن ہے خدا وہ ہمیں نہیں دینا چاہتا۔ لیکن جو خدا ہمیں دینا چاہتا ہے، اور جب ہم دعائے ربی میں اس بات کو سیکھتے ہیں تو یہ بڑی خاص بات ہے۔ بہت سے لوگ اس کو دعائے ربانی کہتے ہیں، لیکن میں نے اس طرح سے کتاب مقدس میں سے سیکھا کہ آئے ربی تو بھی ہمیں دعا کرنی سکھا۔ سو میں اسی بات کو کوٹ کرتا ہوں اور میں اسی طرح سے سیکھتا ہوں کہ یہ دعائے ربی ہے، یعنی یہ ہمارے اس یسوع مسیح استاد کی جو ہے وہ دعا ہے جو ہمیں اس نے سکھائی۔ اس نے کہا تیری بادشاہی آئے، مانگ لیجئے کہ تیری بادشاہی آئے۔ اور یہ کس کی بادشاہی کی بات کرتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے وہ خدا، آسمانی خدا کی یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ بادشاہی آئے۔ اور جب اس کی بادشاہی آئے گی تو پھر آپ کیا اس میں اجناس مانگ سکتے ہیں یا کوئی اور مادی جو اشیاء ہے وہ اس سے مانگ سکتے ہیں؟ اس نے کہا میں کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ ہر ایک انسان جو ہے وہ نجات پائے۔ اور اگر نجات پائے تو ہمیں نجات پانے کے لیے اپنے خدا سے یہ کہنا پڑے گا کہ ہمیں نجات بخش دے۔ اس کی بادشاہی میں بہت سے لوگ اپنے دلوں پر چھینٹے لے کر اس کے خون، یسوع مسیح کے خون کے جو نجات اور شفا کے لیے کوہ کلوری پر بہایا گیا، اس کو اپنے دلوں پر چھینٹے لے کر ہمیں اپنے دلوں کو پاک کر کے ہمیں خدا کے حضور جانا ہے اور ہم نے نجات مانگنی ہے۔ یاد رہے جب اس کی بادشاہی ہی ہمارے اندر قائم ہو گئی تو پھر ہمیں اور کیا رکوار ہے؟ پھر ہمیں اور کسی چیز کے محتاج نہیں ہے۔ وہ ساری چیزیں ہم کو ملتی جائیں گی کیونکہ ہم اس کی بادشاہی میں ہیں۔ کوئی بادشاہ اپنی ریاست میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی انسان مر جائے، بھوک سے مر جائے۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ کوئی انسان اس کی ریاست میں بیمار ہو کر ہی مر جائے، کیونکہ اس کی بادشاہی ہے۔ اور اس کا جو گلہ اور جو میرے کہنے کے مطابق کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس پر عیب ہوگا تو وہ اس کی بادشاہی پر ہوگا۔ اس لیے وہ چاہتا ہے کہ ہم نجات پائیں، ہم بیمار نہ رہیں، ہم بھوکے نہ رہیں۔ وہ تمام آسائشیں ہمیں بخش دینے کو تیار ہے، لیکن ہمیں پورے طور سے تیار ہو کر خدا کے حضور جانا ہے، پاکیزگی کے ساتھ جانا ہے، ہمیں تائب ہو کر جانا ہے، ہمیں حلیمی کے ساتھ جانا ہے۔ یہ تمام الفاظ، یہ تمام لفظ بڑے معنی خیز ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے چرچز میں دیکھا ہے بہت سے مسیحی
جاتے دعا کے لیے ہیں لیکن ان کی گردنیں تنی ہوتی ہیں، وہ عجیب لباس پہن کر جاتے ہیں کہ وہ وہاں پر جا کر جھک بھی نہیں سکتے۔ اور پھر یہ کہ بہت سارے لوگ تو خدا کی وائلیشن کرتے ہیں، خدا کے سامنے خطا کرتے ہیں، وہ ایسی چیزیں جن سے خدا حقارت کرتا ہے، اور وہ سب سے بڑی حقارت کی چیز جو ہے وہ میں آج عرض کر دوں، وہ چیز سرگٹ ہے۔ وہ 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 پوری ڈبیا اپنی جیبوں میں ڈالتے ہیں اور وہ عبادت خانوں میں چلے جاتے ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ وہاں سے نکلتے ہیں تو فوراً اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور پھر سرگٹ سلگا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا یہ وائلیشن نہیں ہے؟ کیا یہ اس کی شان کے مطابق ہم اس کے حضور گئے ہیں؟ جس سے اس کو کراہت ہے جن چیزوں سے، وہی چیزیں لے کر ہم اس کے سامنے جاتے ہیں، پھر ہماری باتیں کیوں قبول اور مقبول ہوں؟ پھر ہماری دعا کیوں قبول ہو؟ وہ ہماری خواہشوں کو کیوں پورا کرے؟ وہ ہماری تمناؤں کو کیوں پورا کرے؟ وہ ہمارے دل کے ارادوں کو کیوں پورا کرے؟ وہ ہمیں برکت کیوں دے؟ کیونکہ ہم اس کی خواہش کے مطابق نہیں ہیں۔ جب ہم پاک ہو کر، پاکیزگی کے ساتھ، حلیمی کے ساتھ، اس کے تابع ہو کر اس کے سامنے جائیں گے تو وہ ہمیں کثرت سے برکت دے گا۔ آمین، آمین۔